آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پیج نمبر 46 سے شریعت. اچھا، مذہب اور دین میں دونوں میں آپ کو فرق واضح ہے؟ بالکل واضح ہے. چلیے تو پھر آگے ہم بڑھیں گے. ایک تیسری چیز شریعت. لغت میں تشریع شریعت کی روح سے قانون سازی کرنا، یعنی تشریع کا لفظ، شریعت کا لفظ، شریعت کی روح سے قانون سازی کرنا کا لفظ شریعت سے ماخوذ ہے. شریعت بیسیکلی کہتے ہیں طریقہ اور دستور. لغت میں تشریع یعنی شریعت کی روح سے قانون سازی کرنا، قانون بنانا، پرنسپلز بنانا شریعت کی روح سے، تو اس کا لفظ شریعت سے ماخوذ یعنی شریعت سے نکلا ہے. عربی لغت میں اس کے متعدد معانی ہیں، کئی معانی ہیں، بہت سارے میننگز کیے گئے ہیں. مثلا شرع الوارد شرعا، آنے والے نے اپنے منہ سے پانی تناول کیا، یعنی جانور جب پنگھٹ پر آتا ہے، پانی پینے کی جگہ پر آتا ہے، تو اپنے منہ سے جب وہ پانی پی لیتا ہے اور سیراب ہو جاتا ہے تو اسے شرع الوارد شرعا کہا جاتا ہے. شرع الدین، دین کو ایک طریقہ بنایا اور اسے واضح کیا. یہی معنی قرآن کریم میں مستعمل ہے، یعنی استعمال کیا گیا ہے. شرع لکم من الدین، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو ایک طریقہ بنایا ہے، طریقہ زندگی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو. مطلب پھیلانا اور تیار کرنا کے ہیں. جیسے شرعت طریقہ ومہدہ، اس نے راستہ پھیلایا، وسیع کیا اور تیار کیا. یعنی ایک سڑک جب بنانی ہوتی ہے، کشادہ کرنی ہوتی ہے، تو جتنی بھی اونچی نیچی ٹیلے ہوتے ہیں ان سب کو ہموار کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ بلڈوزر چلا کر، تاکہ راستہ کشادہ کیا جا سکے، ہموار کیا جا سکے، آسان کیا جا سکے، اور ایک شارع، ایک شاہراہ تیار ہو سکے. ٹھیک ہے، یہی معنی شریعت کا بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، یعنی شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، جس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور زندگی کے مختلف شعبوں کے نظام موجود ہیں. اب دیکھیے، شریعت وسیع ہو گئی، فقہ محدود تھی. شریعت میں کیا کیا معنی آ گئے؟ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور زندگی کے مختلف شعبوں کے نظام موجود ہیں تاکہ لوگ انہیں قبول کر کے اپنی دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو حاصل کریں. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے نا، تو لوگ مختلف، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک راستے کو کشادہ کرنے کے لیے جتنے بھی ٹیلے تھے، جتنے بھی مٹی تھی، ان سب کو سائیڈ میں کر کے، ان سب کو ہٹا کر ایک کشادہ راستہ، ہموار راستہ، سیدھا راستہ بنایا گیا بلڈوزر کے ذریعے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو لوگوں کے مختلف عقائد تھے، اخلاق تھے، سوچیں تھیں، مختلف نظریات تھے، مختلف طریقہ زندگی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کا بلڈوزر چلایا، اسلامی شریعت دی، جس سے ایک ہموار راستہ ہو گیا، صراط مستقیم بن گیا. اس وجہ سے یہ لفظ اتنی گہرائی میں آپ کو بیان کیا جائے کہ بیسیکلی شریعت کیا ہے، کہ ایک شارع کیسے، شارع بھی آگے ہم انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے کہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اسی کا مبالغہ، اس میں مزید اور وسعت معنی میں یا گہرائی پیدا ہو، شرع ہے. ایک تو ہم نے پڑھا کیا؟ شریعت، شرع پڑھا ہم نے، جیسے شرع الوارد، اسی طرح شرع الدین. ایک کیا ہے جس میں مبالغہ پیدا کیا؟ شرع، با فعل یفعل تفعیل سے. تو اسی کا مبالغہ شرع ہے، جس سے لفظ تشریع مصدر ہے، نکلا ہے، تشریع کا لفظ نکلا ہے. تشریع عربی میں یہ لفظ شریعت سے ماخوذ ہے، جس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. مستقیم راستہ یعنی سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کی سیدھی راہ پر قائم کیا. یعنی دین کی راہ کیسی ہے؟ سیدھی ہے.
تو یہاں پر شریعت کا لفظ استعمال کیا گیا. اس معنی میں شریعت پھر ایسا واضح راستہ ہے جو اپنے سالک کو، سالک کہتے ہیں چلنے والے کو، وہ آتا ہے نا من سلک طریقاً، حدیث میں آتا ہے من سلک طریقاً، تو سلکہ سے سالک. تو اس معنی میں شریعت پھر ایسا واضح راستہ ہے جو اپنے سالک کو فوز و فلاح سے یعنی کامیابی سے ہمکنار کر کے جنت کی طرف لے جاتا ہے، جس میں نفوس قدسیہ کی حیات ہے، پاکیزہ نفسوں کو زندگی ملتی ہے، وہ زندہ رہتے ہیں. ہماری شریعت ایسی مقدس چیز ہے جس میں پاکیزہ نفوس حیات پاتے ہیں، موت نہیں ہوتی کسی کی بھی، اور قلب و عقل کی سیرابی بھی نصیب ہوتی ہے. قلب یعنی دل، عقل یعنی عقل سلیم، اس کو بھی سیرابی ملتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت میں ایسے احکام ہے جس میں عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو عقل کو ایسے ہی پیدا کیا. نہیں، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ عقل سلیم جو فطرت پر ہوتی ہے اسے قبول کرتی ہے. جس کی عقل میں شریعت کے احکام نہیں آتے اس کا مطلب اس کی عقل میں فطور ہے، شریعت میں قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، شریعت میں کمی نہیں ہے، تو اس کو شریعت کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو عقل و قلب کی سیرابی بھی اسی شریعت میں ہے. شاہراہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے جس پر چلا جاتا ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. بیسیکلی شارع کیا ہوتی ہے؟ جو منزل مقصود تک پہنچائے. ملت اور منہاج بھی اس کے معنی میں ہے، یعنی شریعت کو ملت بھی کہہ سکتے ہیں اور منہاج بھی کہہ سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ شریعت بمعنی دین ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ایک مستقیم طریقہ زندگی ہے. یعنی اگر دین کے معاملے میں لیا جائے، دین کے معنی میں شریعت کو بولا جائے تو وہ کیا ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ایک درست سیدھا راستہ زندگی کا. جیسے یہ اوپر والی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں شریعت سے مراد دین ہے. اگر شریعت بمعنی شریعت و ملت بولی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، جیسے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس کا نفاذ و استعمال ہو، اور اگر اس کا نفاذ اور استعمال ہو یعنی اس شریعت محمدیہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کا استعمال ہو اور نفاذ ہو، تو پھر اسے امت کی طرف منسوب کرتے ہیں جسے اسلامی شریعت کہا جاتا ہے. تو آپ سنتے رہتے ہیں نا اسلامی شریعت، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے، جسے شریعت محمدی کہا جاتا ہے، شریعت اسلامی کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی چلتے پانی کا پنگھٹ. پنگھٹ کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ. پانی چلتا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فریش ہوتا ہے، بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، سیراب کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے. تو چلتے پانی کا پنگھٹ شریعت کا دوسرا معنی ہے، جہاں لوگ پانی پینے پلانے کے لیے آئیں، خود بھی پانی پئیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے کے لیے آتے ہیں. جب اونٹ پانی کے پنگھٹ پر پہنچ جاتے تو عرب کہا کرتے شرعت الابلی، میں اونٹوں کو پانی کے پنگھٹ پر لایا. ایک ضرب المثل بھی ہے، احون السقی تشریع، مراد یہ کہ اونٹوں کو چلتے پنگھٹ پر لے جاؤ تاکہ وہ پانی پی لیں، تاکہ وہ تھکے نہ اور وہ مستقل چلتے رہیں، سفر کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ بغیر ڈول نکالے یہی طریقہ زیادہ آسان تھا. کنویں سے ڈول سے پانی نکالنا قدرے مشکل ہے بنسبت اس کے کہ ایک جگہ پر میٹھے پانی کا چشمہ ہو، بہتا پانی ہو، اور وہاں سے خود بھی سیراب ہوا جائے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا جائے. تو جس طرح اس کے معنی میں شریعت جسم و قلب کو سیراب کرنے والی ایسی شے ہے جیسے پانی پیاسے کے حلق کو جسم کو سیراب کر دیتا ہے. یعنی پانی جب انسان کے جسم کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح شریعت بھی روح اور جسم کو سیراب کرتی ہے. اسی لیے اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ چلتے پانی کا پنگھٹ. کہ شریعت کیا کرتی ہے؟ چلنے والے کو سیراب کرتی رہتی ہے. اس کے روح اور جسم کو سیراب کرنے والی کیا چیز ہے؟ شریعت ہے.
قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال اس معنی میں ہوا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل متعین کر دی. مثلا بنی اسرائیل کے لیے اپنی ایک شریعت تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ایک شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ایک شریعت تھی، ہمارے لیے اپنی ایک شریعت ہے. یہ آیت اصل میں اس آیت شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا کی تفسیر ہے. دراصل پچھلی آیت اس آیت کی تفسیر ہے کہ سبھی ملتوں کا دین اور اصول تو مساوی ہے، یعنی توحید، عقائد اور ایمانیات تو سب میں ایک ہی ہیں. سب کی بیسکس کیا تھی؟ سب میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سب کا دین ایک ہی رہا، رسالت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب میں ایک رہا. شریعتیں مختلف رہیں جس میں نسخ نہیں ہوا، یعنی جو جتنے بھی دینی احکام تھے اس میں نسخ نہیں ہوا، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، مٹایا نہیں گیا، وہ کانسٹنٹ ہے آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے معرفت باری تعالیٰ اور دیگر اصول، جیسے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، سورۃ نساء آیت نمبر 136. نیز اس سوال کا جواب بھی کہ تمام انبیاء کرام اور کتابوں کا دین ایک ہے اور سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے آئے ہیں، تو پھر شریعت کی تفصیلات میں فرق کیوں ہے؟ کیوں فرق ہے؟ سب کی شریعت بھی ایک ہونی چاہیے تھی. تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف حالات میں مختلف ضابطے بنائے. سب کے لیے ایک ہی وقت نہیں تھا، سب کے لیے وقت مختلف ہوتا گیا، چینجنگز آتی رہیں، اسی حساب سے ان کے لیے شریعتیں بدلتی رہیں. کیونکہ پچھلی شریعتوں میں بعض فروعی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے. ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں تو دوسرے میں حلال تھیں، بعض میں کسی مسئلے میں شدت تھی تو دوسرے میں تخفیف تھی، یعنی آسانی تھی. اگر حیض کا مسئلہ ہے، حیض کو صاف کرنے کا، کپڑے کو دھونے کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح حیض کے متعلقہ مسائل کے حوالے سے ہمارے شرعی احکام مختلف ہیں اور اہل کتاب کے مختلف تھے، تو یہ طریقے، یہ شریعت مختلف ہوتی گئی، لیکن سب کی دعوت اور دین ایک ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت یوں فرمائی: نحن معاشر الانبیاء اخوۃ لعلات دیننا واحد. ہم انبیاء کی جماعت علاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے. دین تو ایک ہی ہے لیکن علاتی بھائی ہونے کی وجہ سے سب کی شریعتیں مختلف ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں مگر باپ ایک ہی ہو. باپ ایک ہی ہے. کچھ ایسے بچے ہیں، ایسے بھائی بہن ہیں جن کی مائیں مختلف ہیں لیکن باپ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو اور خود کو اس طرح آپس میں بیان فرمایا اس مثال کے ذریعے. مطلب یہ کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں یعنی دستور اور طریقے مختلف تھے. تو میں نے شریعت کا آپ کو شروع میں کیا معنی بتایا تھا؟ دستور اور طریقہ. تو سب کا دین ایک ہی تھا، شریعتیں یعنی دستور اور طریقے مختلف تھیں. شریعت محمدیہ کے بعد اب فائنلی سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں. اب دنیا کے خاتمے تک دین بھی ایک ہی ہے اور شریعت بھی ایک ہی ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18. پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر رہیں اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلیں، کیونکہ باقی جتنی بھی راہیں ہیں وہ نادانوں کی راہیں ہیں. صحیح راہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی ہے. تو اب ہمارے لیے بھی یہی معیار ہے کہ صحیح راہ کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے نازل فرما دی ہے.
اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دیے، جن میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور شعبہ ہے زندگی سے متعلق مختلف تعلیمات بھی شامل ہیں. یعنی مکمل جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نازل کیا A to Z، وہ کس میں آ جاتا ہے؟ شریعت میں آ جاتا ہے. ان پر لوگ گامزن ہوں اور اپنی دینی، دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو سمیٹ سکیں، انہیں احکام شرعیہ کہا جاتا ہے. ان لغوی اور اصطلاحی معنوں میں ذرا غور کریں تو ان میں گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ شریعت جو احکام کے مجموعے کا نام ہے، بہت ہی پختہ، ٹھوس اور ناقابل تغیر ہے. چینجنگز نہیں آ سکتی شریعت میں. جتنے بھی پرنسپل اللہ تعالیٰ نے دے دیے اس میں کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا. اور فقہ میں کیا ہے؟ چینجنگ ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم. لوگوں کے جیسے حالات ہیں اس حساب سے، جیسے لوگوں کی واقعات ہیں اس حساب سے فقہ چینج ہوتی جاتی ہے. لیکن شریعت میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، جس کی بنیاد انتہائی مضبوط اور مستقیم ہے، درست ہے، سیدھی ہے. یہ ایسا نظام ہے جو زمانہ و حالات میں اپنے مقصد سے بھی انحراف نہیں کرتا. یعنی شریعت ایک ایسی زندہ چیز ہے جو تا قیامت جتنے بھی حالات آئیں گے ان سب میں لاگو ہو سکے گی. حالات کیسے بھی ہوں شریعت نہیں بدلے گی. ہمیں حالات کے تابع شریعت کو نہیں کرنا ہے. شریعت کے تابع کس کو کرنا ہے؟ حالات کو کرنا ہے. کیونکہ شریعت کبھی بھی نہیں بدلے گی. شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی جو کہ مستقیم ہے، درست ہے، سیدھی ہے. کیونکہ شریعت کبھی بھی زیر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ہار نہیں مان سکتی، کبھی کسی کے تابع نہیں ہو سکتی. یہ اس شعراء کی مانند ہے جو بالکل سیدھی ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اس اعتبار سے یہ پنگھٹ کے مشابہ ہے. اس اعتبار سے یہ پنگھٹ کے مشابہ ہے کہ یہ نفس و عقل دونوں کو غذا مہیا کرتی ہے جو ان کی حیات ہے. کن کی حیات ہے؟ عقل اور قلب کی، یعنی نفس کی. بیسیکلی نفس ایکچولی قلب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفس اور عقل کی حیات ہے کیونکہ چشمہ بھی بدن کی زندگی کے لیے ایک ذریعہ حیات بنتا ہے. اگر آپ پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں نا، تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں 2-3 دن تک. ہم تو بہت ہی کمزور ہو گئے، ہماری تو حالتیں بالکل ہی خراب ہیں، لیکن پھر بھی کھائے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے. اسی اتنی اہمیت شریعت کی ہے. اگر ہم اپنی زندگی سے شریعت کو نکال دیتے ہیں تو ہماری نفس اور عقل کی موت واقع ہو جاتی ہے. پھر ہم بے قابو ہو جائیں گے. پھر ہم ایک بے لگام گھوڑا ہو جائیں گے. بے لگام جانور کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر ہم عوام کل انعام ہو جائیں گے. ہم ایسی عوام ہو جائیں گے جو بھیڑ بکریوں کی طرح. عوام کیا ہوتے ہیں؟ کل انعام. جہاں چاہو ان کو لے جاؤ، جس کو اس کا لیڈر بنا دو، جو اسے چاہے پیمفلٹ پکڑا دو، جو آپ بولو وہ سلوگن اپنا بنا لے گی. عوام کیا ہے؟ عوام کل انعام، اگر اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے تو. ورنہ یہی عوام پاور ہوتی ہے اسلامی سلطنت کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں کل انعام نہیں بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دے کر کیا بنایا ہے؟ تمام مخلوقات میں سے ممتاز بنایا. اگر ہم اس عقل کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں نا تو ہم اس کیٹیگری سے نکل کے کس میں چلے جاتے ہیں؟ انعام کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقل کبھی بھی شریعت کے خلاف نہ جائے، ہمیشہ شریعت کے تابع رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب مسلمان شریعت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد کسی سابق نبی کی شریعت نہیں. سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے عہد میں ان کی شریعت اسلام تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کے بعد اب آپ کی دی ہوئی شریعت اسلام ہے. اس لیے سابقہ شریعتیں منسوخ ہونے کے بعد الہی دین نہیں رہیں. حالانکہ اللہ نے ہی نازل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ اللہ نے ہی منسوخ کر دی تو اب یہ الہی دین نہیں رہیں اور نہ ہی وہ قابل عمل ہیں. اس لیے نماز میں قرآن کے بجائے تورات یا انجیل کی تلاوت سے نماز نہیں ہوگی، خواہ وہ اصولاً کلام الہی ہو.
तौरात किसने दी थी? अल्लाह ने। इंजील अल्लाह ने। आप नमाज में पढ़ सकते हैं तौरात और इंजील? नहीं। हालांकि वो भी क्या है, मजदर तो एक ही है, माखिज तो एक ही है, वही है, और जिब्रील ही है लाने वाले, हर नबी पर वही। लेकिन इसके बावजूद उन सबको अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया है। कुरान की मौजूदगी में इबादत, सवाब और अजर के लिए इन कुतुब की तिलावत हराम और नाजायज है, और ऐसा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में मुदाखलत है। यही वजह है शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिन अकायद व आमाल को समझाया है, इस आयत की रूह से सभी शरीयत कहलाते हैं। इसी तरह सुन्नत शरीयत की मानिंद है, यानी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत बनाए वो शरीयत है। यानी कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में जितना भी टेक्स्ट है वो क्या है? शरीयत है। अकायद को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और शरीयत करार दिया, और कभी अमल को भी, और कभी इससे दोनों मुराद होते हैं। चुनांचे ये शरीयत दो किस्म के अहकाम रखती है। पहली किस्म ये वो अहकाम है जो नाकाबिल तगय्युर, यानी कभी भी ना तब्दील होने वाले और अटल हैं, कांस्टेंट हैं, ख्वाह वो हालात और वाक़यात कैसे ही हों। मसलन कौन से अहकाम है जो किसी भी सूरत में तब्दील नहीं हो सकते, जैसे नमाज हो, रोजा है, हज है, ज़कात है या हुदूद है। कैसे भी हालात हो, जंगी हालात हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, नमाज पढ़नी है। कैसे भी हालात हैं, ज़कात देनी है, ख्वाह कोई ज़कात लेने वाला ना हो तब भी ज़कात देनी है। तो ये वो काम है, वो अहकाम है जो हमेशा कभी भी किसी भी हालात में नाकाबिल तगय्युर हैं, अपनी मौजूदा हैयत और अहकाम के साथ मुफीद हैं। यानी हैयत कहते हैं जिस शक्ल के साथ दीन ने इनको नाजिल किया है ना, कि नमाज की कैसी शक्ल होनी चाहिए, नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, उसी हैयत के साथ हर दौर में कायम रहेंगे। इसी तरह उनके बारे में जो अहकाम है ना, उसी अहकाम के मुताबिक ही नमाज पढ़ी जाएगी, उसी के मुताबिक रोजा रखा जाएगा, हज का वही तरीका इबादत होगा, उसकी हैयत वही रहेगी हर दौर में। और इज्तिमाई और मुआशरती मजबूत और रवाबित का भी जरिया है। दूसरी किस्म उन अहकाम की है जिनका ताल्लुक आम दुनियावी हालात और मामलात से, मसलन तालीम और तरबियत, तिजारत और सनत, सुलह और जंग और ताज़ीरात वगैरह। इन सब में वक्त के एतबार से कुछ चेंजिंग आ सकती है, लेकिन प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होंगे, उसूल तब्दील नहीं होंगे। चूंकि हालात कभी यकसा नहीं रहते और काबिल तगय्युर होते हैं, हालात हमेशा काबिल तगय्युर होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनके बारे में शरीयत ने अटल उसूल नहीं दिए और ना ही जुज़ी तफासील दी, यानी छोटी छोटी तफसीलें दी, बल्कि इनके लिए आम उसूल और कवायद बना दिए गए हैं कि ऐसा हो तो इस तरह करके इस मसले को हल कर लेना, ताकि उम्मत के आगे बढ़ने का रास्ता खुला रहे और गलत और सही के दरमियान इम्तियाज यानी फर्क भी करती रहे उम्मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन और असलाफ मुख्तलिफ हालात में अपने फहम और इज्तिहादात से ऐसे कवानीन बनाते रहे जिनमें इन कुल्ली उसूलों की पाबंदी लाजिमन रही जो शरीयत ने मुकर्रर किए, मगर उनके मानी और मफहूम की वसअत व हमागिरियत से वो अपने गूनागूं हालात में भरपूर फायदा उठाते रहे। यानी इसको दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जितने भी सहाबा किराम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन और असलाफ मुख्तलिफ हालात में अपने फहम और इज्तिहादात के जरिए ऐसे कवानीन बनाते रहे जिनमें इन कुल्ली उसूलों, जो अल्लाह ताला ने उसूल दे दिए ना, इन चीज़ों के बारे में, किन चीज़ों के बारे में? तालीम और तरबियत, तिजारत, सनत, सुलह जंग, ताज़ीरा, इनके मुतालिक जो भी कुल्ली उसूल दे दिए गए उसकी पाबंदी लाजमी रही कि जो शरीयत ने मुकर्रर की, मगर उनके मानी और मफहूम में कुछ अल्फाजों में ऐसी वसअत है जिसकी गहराई को समझा गया, जिसमें से मौजूदा हालात के मसाइल का हल बयान किया गया और उन लफ्जों की वसअत और हमागिरियत से फायदा उठाया गया हालात के मुताबिक। मसलन
قرآن پاک میں آپ نے ماں کا لفظ پڑھا ہے، من کا لفظ پڑھا ہے، لائے نفی جنس پڑھا ہے. ماں کا معنی ہے وہ جو، من کا مطلب جو. تو یہ جو کیا کیا معنی دے رہا ہے، خاص معنی دے رہا ہے، مطلقاً معنی دے رہا ہے، کیا کیا معنی دے رہا ہے، یہ سب مختلف حالات کے اعتبار سے اس میں سے پرنسپلز نکالے جاتے ہیں، سالو کیے جاتے ہیں مسائل. یہی ماں، من، لائے نفی جنس کی بات کر رہی ہوں، جس کے بعد اسم نکرہ ہوتا ہے. تو اس نکرہ کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو اصول ہیں، فقہ ہے، موجودہ کرنٹ مسائل کے، وہ نکالی جاتی ہے. تو پرنسپل سیم رہتا ہے، ٹیکسٹ نص سیم رہتی ہے، اور اس سے پرنسپلز، اصول شریعت کے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا جی، ایک پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں. اس لیے اسلامی حکومت کا تعلق محض معاملات کے قانونی حصے سے نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کی ہر قسم کے، ہر نوع لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، نوع مطلب قسم، بلکہ شریعت کی ہر نوع یعنی قسم کے قانون سے ہوتا ہے. ہر قسم کے قانون سے شریعت کا تعلق ہے، یعنی ساری شریعت کے نفاذ میں حکومت کو مستعد اور بیدار رہنا ہوگا. کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے ایک حکومت کو شریعت کی پابندی کا نفاذ کروانے کے لیے. مثلا حدود و قصاص کا نفاذ کرنا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے احکام پر عمل کرانا بھی حکومت کا فرض ہوگا. عوام کو بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا. یہ ایک اسلامک امپائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کو لاگو کرے. جو اصول لازمی ہیں اس کو اپنائیں، عوام اس کو ایسی سہولت دی جائے، اس کو ترغیب دلائی جائے، اس کو پابند بنایا جائے. اور مسلمانوں میں غیر دینی، مشرکانہ اور خرافانہ نظریات کی آمد کا قلع قمع بھی کرنا ہوگا، خاتمہ بھی کرنا ہوگا. ایک تو شریعت کا نفاذ کرنا ہوگا، اور کیا ہٹانا ہوگا؟ مسلمانوں میں غیر دینی، مشرکانہ عقائد اور خرافات، ان کے جو نظریات ہیں نا، اس کی جو آمد ہوتی رہتی ہے نا گریجولی. کفار اپنا کام کرتے رہتے ہیں مختلف ذرائع کے ذریعے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو مغربی سوچ ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. تو اس کے خاتمے کے لیے بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے، اسلامک گورنمنٹ کی ہے. جو چیزیں فرض کی حد تک ہیں ان کا سختی سے نفاذ ہوگا، اور جو مندوب ہیں، اچھی ہیں، مستحب ہیں، اس میں نصیحت کی جائے گی. یہ لفظ وضع قوانین کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، یعنی جو انسان نے بنایا نا قانون، وہ قانون شریعت نہیں ہے. یعنی یہ لفظ، شریعت کا لفظ وضع قوانین کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. شریعت کا لفظ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہ ہی فاسد عقائد یا اللہ کی شریعت کے مخالف مذاہب و نظریات کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی شریعت کا لفظ کسی بھی فاسد عقیدے کے لیے نہیں بولا جا سکتا، نہ ہی اللہ کی شریعت کے خلاف جو مذاہب ہیں، جو نظریات ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. صرف اللہ کے نازل کردہ احکام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ شریعت. مزید انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. یہاں تک کافی مشکل ٹیکسٹ تھا، اور اس کو آپ کو میں پھر سے ہی کہوں گی کہ آپ کو پڑھنا ہے اچھی طرح گھر جا کر، کم از کم 3 بار. جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی وہ آپ کو 90% سمجھ آ جائے گی. جو 10% باقی رہے گی وہ آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں اس کو لکھ کر رکھیں، اگلی کلاس میں ضرور پوچھ لیجیے. تو ہم دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فقهنا في الدين
اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین۔